بخاری شریف میں حدیث نمبر 114 ہے اور حدیث نمبر 3053 ہے اور حدیث نمبر 3168 ہے، 4431 ہے اور حدیث نمبر 4432 ہے، حدیث نمبر 5669 ہے اور حدیث نمبر 7366 ہے۔ سید عالم نور مجسم قرآن نے سارے فرائض بیان کیے، خواہ وہ زکات والا فرض ہے، خواہ وہ روزے والا فرض ہے۔ اگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرض باقی رہ گیا تھا کہ جس کے بغیر اس امت کا گزارا نہیں تھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ کے محتاج نہیں تھے، سرکار صرف زبان سے فرما دیتے تو سب کے لیے لازم ہو جاتا۔ کیونکہ تم نے کاغذ نہیں دیا تو میں زبان سے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی 4 دن گزرے ہیں اظہار نہیں کیا، تو جب حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے تھے، اگر خدا نخواستہ ان کی وجہ سے پہلے رک گئے ہیں تو پھر تو بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو پتہ چلا سرکار مطمئن ہے کہ میں نے دین پورا کر دیا۔ اب پوچھا کتاب لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں، اور یہ کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ بات والوں تک پہنچے کہ کس حد تک انہوں نے سیر ہو کے پڑھا، کس حد تک پیاس بجھی، کس حد تک سینے روشن ہوئے۔ خالق کائنات سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 7 ہے، جب تم احرام کھول کے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ کبھی کسی نے لازمی سمجھا کہ حکم آ گیا خدا کا شکار کرنا ہے اور حج میں ضروری ہے فاستادو کا آرڈر ہے؟ نہیں، ہر دور میں امت سمجھتی رہی کہ یہ امر جو ہے اختیاری ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آرڈر دیا کتاب لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، اب جو نہ لائے روکے وہ نہ فرمان کرا پائے۔ صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات۔ عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ کیوں؟ عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، لوگوں قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، اب نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ کیا کا معاملہ تھا؟ واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے کہا کہ کاغذ لاؤ میں تم کو کچھ نصیحت لکھ دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کیفیت ایسی ہے جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، ایسی ہے جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، یہ ایسی ہے جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ اس جملے کو لوگوں نے گویا حضور کی بات نہ ماننے کے انداز میں بیان کر دیا ہے، حالانکہ بڑی تسلی کا جملہ، جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بڑے کو، بزرگ کو کہ آپ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہو، آپ نے ہمیں خدا کی کتاب دے دی ہے، ہمارے لیے بہت اچھی تعبیر کرنی چاہیے۔ لیکن خود یہ روایت بھی اگرچہ بخاری میں بیان ہو گئی ہے لیکن اپنے اندر بڑے ایسے مسائل رکھتی ہے جن کی وجہ سے کوئی زیادہ التفات کا اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے میں نے اس کو کنڈیم خود، بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا، اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دی۔ سیدنا ابن عباس ایک دن کافی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمعرات کا دن، پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسو سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر سمجھنے کی کوشش کرو، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو۔ ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نہیں، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، غلبہ علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت۔ اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے۔ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن جو دوسری روایت ہے نا ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں۔ ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ حجرہ، یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں، اول فول بندہ کہنا شروع کرتے ہیں، اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکلا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں داؤد راز، انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے۔ یہاں بالکل معاملے الگ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں، یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے، بکار ہو گئے، حضرت علی دا، حضرت فاطمہ زہرا دا، حضرت عائشہ صدیقہ دا، کاغذ دینے ڈیوٹی ہو گیا، حضرت عمر دی کیوں ہونا کوئی اردو میں دکان پائی ہے؟ لفظ ہی غلط ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، حضرت عمر کوڑو منگیا نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمانا یا رسول اللہ
سانو تسی سب سمجھا چکے اے سرکار دی ادب دی خاطر کہ آپ تکلیف وچ نے تے کسے ساڈے واسطے آپ اس تکلیف وچ مبتلا نہ ہو. جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا نے نبی پاک دے سامنے یہ گل کہی ہے, بخاری شریف حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود حدیبیہ والے جھاڑے تحریر وچ محمد رسول اللہ کٹانا چاہندا تے علی تو کٹ دے. حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ میں نہیں کٹنا, حالانکہ یہ لڑنا نہیں سی, یہ گل سی سنیا تیرا نام لکھیا ہوئے تو میرے ہاتھ کٹ سکتے ہیں. یہ اسی طرح دی گل ہے جڑی حضرت عمر یہ لوگ حاضر تھے آقا اسلام کی بارگاہ میں جب علالت شدید تھی اور ان میں عمر فاروق بھی بیٹھے تھے. اب یہ 5 روایتوں کے بعد دوبارہ ان کا ذکر آیا. لو میں کچھ لکھوا دوں. فقال عمر فاروق نے کیا کہا, بس جو کچھ کہا ہر جگہ وہی درج ہے, بے شمار جگہوں پر تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے, اور اوپر کی جگہ پر اہل بیت کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے وہ جملے کہے. ایک روایت سیدنا فاروق اعظم کے کہنے کی ہے, مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق اعظم اور اہل بیت کے کئی افراد ساروں نے ایک ہی اسیسمنٹ کی کہ تکلیف کی شدت ہے, آقا اسلام کو تکلیف نہ دی جائے. آپ نے ایک ہستی کو پکڑ لیا, باقی ساروں کو چھوڑ دیا. یہی جملہ یہاں پر سیدنا فاروق اعظم کا, یہی جملہ اہل بیت نے اوپر کہا ہے. اب وہاں تو سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہی نہیں ہے, اور اس بات میں کوئی گستاخی نہیں تھی. عام بھی اگر کسی والد کو تکلیف ہو بڑی شدت کی, وہ کہے ذرا لاؤ بیٹے میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں, تو کیا ایمان سے کہیے ان کی شدت کی تکلیف دیکھ کے نہیں کہیں گے ابا جان اس وقت ذرا تکلیف کی شدت ہے, ہم انشاءاللہ سیٹل کر لیں گے, آپ کو تکلیف نہ ہو. روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا. یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا. پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک. اب اس میں کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یا قرآن کافی ہے, اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں, دین تو پورا کر رہی ہے, اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں, مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے. اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے, راضی ہو جاتے, لمبا جھگڑا نہ کرتے, پھر بھی بات. جب 2 پارٹیاں ہو گئی نا, ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو, ایک کہنے لگے جو عمر کہتا ہے وہ, تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا, نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا, اٹھ جاؤ یہاں سے. اسے بات ذرا خطرناک بن گئی. قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اسی سے جان چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے. کتنا واقعہ صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں, وہ چھوٹی عمر کے تھے, کسی اور نے یہ بیان کیا. مگر یہ دیوبند والے حدیث صاحب اٹھ کھڑے, وہ بڑے ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو. اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو, کسی عدالت میں لے جاؤ کیس. یہ آخری وقت پیغمبر خاص ظاہر کرتا, اور خاص بھی اتنی مبارک ہے, اگر تم ایسا کرو گے تم میں جھگڑے نہیں ہوں گے, اختلاف نہیں ہوں گے. تو جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے. انہوں نے کہا یہی منحوس لم تھا جس میں حضور نے یہ کہا, تو لوگوں نے شور کر دیا, تو لکھنے میں روڈاٹ کھا دیا. اور یہ جو کچھ اب تم بھگت رہے ہو نا, جنگ جمل السفینی, سارا اس کا بدلہ ہے. اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ ہاتھ تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی, یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حادثہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ لکھنے نہیں دیا, تو اس کے بعد تو اللہ کے رسول کے روز زندہ رہے تو اس کے بعد لکھوا دیتے. لکھا دیا, اسی رات کو لکھا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلمان کو بلایا, ابو ذر کو بلایا, مقداد کو بلایا, امیر المؤمنین کو بلایا, اسی رات کو انہوں نے لکھ دیا. میں لکھتا ہوں, میں دکھاتا ہوں. ہماری کتب میں ہے نہیں, آپ کی کتب میں کہاں ہوگی؟ ابھی میں نے آپ کی کتب کو دکھایا نا کہ آپ کے محدثین یا اہل بیت علیہ السلام کی شان کو نہیں بیان کرتے. بھائی آپ کی کتب میں نے کہا, ہماری کتب میں ہے. آپ اگر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھایا, بھائی ایک دفعہ بات یہ ہے, چلو فرض کرتے ہیں نہیں لکھایا انہوں نے. جب ان کو گالی ملی ہے نا, جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے, جب یہ لوگ نہیں مانیں گے, الٹا وہ یعنی مرتد اپنی ارتداد اور بڑھ جائے گی, جنگ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اگر نہ لکھاتے بھی کوئی بات نہیں تھی. اچھا, اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث لکھا دیا. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو آپ کتاب سنن سے دکھائی نا. ہاں, کتاب تو ہماری کتب میں ہے نا. آپ اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا, ہم کہتے ہیں لکھا دیا, کتاب سے لکھا دیا. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں لکھائی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ ثابت کریں کہ نہیں لکھائی ہے. آپ کے پاس نہ لکھانے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. ہاں, آپ کے پاس روایت, ہاں آپ کے پاس روایت نہیں ہے. آپ کے پاس, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نہیں لکھایا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے, یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنے نہیں لکھائی ہے. نہ لکھنے کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں, آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو احادیث ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے, لیکن آپ کو خود پتہ ہے علم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملتی, بہت ساری چیزیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہم پہ مجھول ہیں, ہمیں نہیں معلوم انہوں نے اگلے دن کیا کیا, اگلے دن کیا کیا, وہ نہیں معلوم, روایت نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس انہوں نے نہیں لکھائی ہے, کوئی دلیل ہے تو لا دیں. وہ دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس. نہیں, یہ بھی تو دلیل نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی روایت ہو جس میں انہوں نے لکھوائی ہو. ہمارے پاس ہے, کیوں نہیں, ہمارے پاس معتبر ہے موجود ہے کہ انہوں نے لکھائی ہے, اور اس کے سب رجال ثقات ہیں. اور اس میں کوئی آپ کے پاس, آپ کیا ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس کتنے خطبے ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ کتنے خطبے؟ کوئی ایک خطبہ بھی نقل نہیں آپ کی کتب میں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ خطبے دیتے تھے, جمعے کو خطبے دیتے تھے, نماز کے بعد خطبے دیتے تھے, اور احکام, ایک خطبہ ان لوگوں نے نقل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے ساری رات, ان کی دعا میں ایک دعا تم لوگوں نے نقل کیا جو 3 سطروں سے لمبی ہو, جو 3 سطور, تمہارے پاس نہ کوئی دعا نقل کیا ہے نا. اچھا, میں ابھی میں نے آپ کے محدثین کے اقوال کو دکھائے کہ آپ کے محدثین, آپ کے خود علماء نے کہا کہ ہمارے محدثین جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرتے, اور وہ حکام کو کس طرح راضی کرتے ہیں, اس طرح کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپا دے. اجازت ہے میں حدیث دکھاؤں, ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو, معاف کیجیے. یہ کتاب ہے, شہید ہو گئے نا,
कौन शहीद हो गए? इमाम निसाई शहीद हुए ना, नसाई से लिखी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही फरमाया। निसाई किस लिए वो शहीद हो गए? निसाई इसलिए कत्ल हो गए कि उन्होंने मुआविया की फजीलत में हदीस नकल नहीं की। अगर निसाई ये हदीस लेकर आते ना, अगर निसाई इजाजत दें, अगर निसाई या बुखारी ये हदीस लेकर आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इमामों की इमामत पेश अपने वफात से पहले उन्होंने लिखा दिया हदीस, उनका क्या हशर करते लोग? वो कोई वो पागल था किस तरह की हदीस नकल करता? मुलाज़ा फरमाइए किताब सुलैमान अज़ीज़ो जुज़ अव्वल, यहां पे मैं आपको ये हदीस दिखाऊं, अल हदीस अस्साबिअ वल 20 सफ़ा नंबर 794। ये तो आप जी आप दिखाना नहीं चाहते? मैं दिखाऊं? नहीं दिखाता, चल नहीं कोई बात नहीं है, तो मैंने पढ़ रखी है वैसे किताब सुलैमान मेरे पास है। हाँ, तो फिर हदीस देखिए, ये हदीस नंबर 11 में, हदीस नंबर 11 में वहां पे है, हदीस नंबर 11 है यहां पर सफ़ा नंबर 637, फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 658। ये बहुत लंबी हदीस है। या तलहा, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम तलहा से फरमाते हैं, तलहा अलस्त क़द शहीदता, क्या तू उस वक्त नहीं था, शायद नहीं था तू कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्फ मांगा लिखने के लिए, लियक्तुब फ़ीहा मा ला तदिल्लुल उम्मत वला तख्तलिफ, कि उसमें ऐसी बात लिख दे कि उम्मत कभी, उम्मत इजाजत दें भाई बात करने दें, कि उम्मत में कभी गुमराही पैदा ना हो और उम्मत में कभी इख्तिलाफ पैदा ना हो। फ़क़ाल साहिबुका, तो तेरे दोस्त ने यानी उमर ने कहा, इन्न नबी अल्लाह यहजु नस्तजीरु बिल्लाह, कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तजीरु बिल्लाह हिज़यान कह रहे हैं। फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा तरका, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, लिखना नहीं लिखा। अच्छा तुझे याद है? तो तलहा ने जवाब दिया, क़ाल बला क़द शहीदतु ज़ालिक, जी हां मुझे याद है, वो वाक़ई मैंने देखा है। फिर फरमाया अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम, फ़इन्नकुम लम्मा ख़रजतुम, जब तुम लोग वहां से निकले, अख़बरनी बिज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बिल्लज़ी अरादा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि उनके लिखने के क्या, किन चीजों के लिखने की नियत थी, वो क्या लिखाना चाहते थे, मुझे बताया। अरादा अन यक्तुब फ़ीहा, उनकी नियत ये था कि लिख दें, व अन यशहद अलैहा अल आम्मा, कि सब लोग शाहिद हो जाए वसीयत लिखने की, सब शहादत दे दें। फ़अख़बरहु जिब्राईल अलैहिस्सलाम अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लक़द अलिम मिन अल उम्मति अल इख्तिलाफ वल फ़ुरक़ा, फिर जिब्राईल आए थे उनके पास उसी वक्त, उन्होंने जिब्राईल ने कहा था कि आपकी बात नहीं मानेंगे, ये इख्तिलाफ करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना छोड़ दिया था। फिर उस वक्त जब सब लोग चले गए, तो मदअ बिसहीफ़तिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज मंगवाया, फ़अमला अलैया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेशन किया और मैं लिखता रहा, इमला दिया और मैं लिखता रहा। मा अरादा यक्तुब फ़िल कत्ब, जो वो सुबह लिखना चाहते थे उन्होंने मुझे लिखा दिया। व अशहद अला ज़ालिका थलाथा रहतिन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को शाहिद बनाया, वो 3 लोग कौन थे? सलमान, अबू ज़र और मिक़दाद, ये 3 लोग शामिल थे। वसम्मा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर उन्होंने बताया, मन यकूनु मिन अइम्मतिल हुदा अल्लज़ीना अमरा अल्लाहु बिताअतिहिम इला यौमिल क़ियामह, इमाम को, उनके बाद इमाम कौन से होंगे क़यामत तक, जो उनके जानशीन इमाम है वो कौन है, उनके नाम बता दिया और मैंने लिख दिया। फसम्मानी अव्वलहुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मेरा नाम लिया है। सुम्मा इब्नी हाज़ा व अदना बियदिही इला अल हसन, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेटे का नाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने अपना हाथ इमाम हसन अलैहि सलातो वसलाम की तरफ इशारा किया, उनका नाम लिखा है। सुम्मा अल हुसैन, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहि सलाम, सुम्मा तिस्अतम मिन वुल्दी इब्नी हाज़ा यानी अल हुसैन अलैहि सलाम, और उस इमाम हुसैन अलैहि सलाम के बाद 9 मजीद इमाम जो मेरे इस फर्जंद हुसैन की नस्ल से होंगे, उनके नाम लिखा दिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने पूछा, कज़ालिका कान या अबा ज़र व अंत या मिक़दाद, ए अबू ज़र, ए मिक़दाद, शहादत दो, ये हुआ, ये वाक़या हक़ है या नहीं है? फ़क़ामू वक़ालू, वो लोग खड़े हो गए और उन्होंने शहादत दी, नशहदु बिज़ालिका अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शहादत देते हैं कि हमने ये वाक़या देखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखाया। अगर कोई कहता है, देखिए अज़ीज़ों, जमात मुखालिफिन ये कहते हैं, नुक्ता ये है, कहते हैं कि उसके बाद यानी जब रज़ियतुल खमीस पेश आया है, सहाबा ने जब बदतमीजी की है, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं लिखाया? पहली बात ये हम कहते हैं नहीं मालूम क्यों नहीं लिखाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें मालूम ना भी हो ना कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, हम कहते नहीं मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की हिकमत हमें नहीं मालूम। इजाजत दें, मुझे बात कामिल करने दें, मुझे बात कामिल करने दें। हम अगर ये भी कहते हैं ना, इजाजत दें भाई, इजाजत दें।